اب عرف میں بھی حقائق کو جانچیں تو بھی اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ یہ جو تنا ہے نا اس میں سے کچھ کھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب تنا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے؟ تو اب یہاں شجر کا جو لفظ ہے وہ تو اپنے حقیقت پر تو محمول نہیں ہو سکتا. تو مراد پھر متکلم کی کیا چیز ہوگی؟ اس کا ثمر. حالانکہ ثمر کا لفظ اس نے نہیں بولا، نے شجر کہا، لیکن شجر سے ثمر مراد لینا کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. تو حقیقت پر عمل ناممکن ہو تو مجاز کی طرف ہو جایا جاتا ہے، کیونکہ کلام کو لغو کرنا، کسی عاقل بالغ کے کلام کو لغو کرنا تو جائز نہیں ہے نا بھائی. اس کو بالکل آپ کہتے ہیں بکواس کر دیا اس نے، بکواس تو نہیں ہے نا. سمجھ میں آئیے بات؟ تو ٹھیک ہے. تو جب اس کو ٹھیک ہو سکتی ہے بات مجاز کی صورت میں تو ٹھیک کرو اس کو. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یا مجاز جو ہے وہ حقیقت کی جز ہے. جز تو نہیں ہے، اصل میں ثمر اور چیز ہے اور شجر اور چیز ہے. یہ اس کا اثر مرتب ہے، یوں سمجھو. یعنی شجر کے اوپر ثمر جو ہے یہ اس کا اثر مرتب ہے، جز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز. تو جب تک اس کے اطلاق پر عمل ممکن ہو تو اس کے اوپر زیادتی کرنا، قید لگا دینا، تقیید کرنا، کتاب اللہ کو مقید کرنا خبر واحد سے، دلیل ظنی سے یا قیاس سے، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ اطلاق مراد ہے تو اطلاق پر عمل جب ممکن ہو تو اس کی تقیید جائز نہیں ہے. مثال فی قوله تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اللہ نے فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو یہ جو فاغسلوا ہے یا وامسحوا ہے، ایک کا ذکر کیا دوسرے کو قیاساً چھوڑ دیا. مراد دونوں ہے، فاغسلوا وامسحوا. لیکن مسح میں چونکہ بعض چیزیں نہیں چلتی ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیا، اور فاغسلوا میں یہ جو مثالیں دے رہے ہیں یہ سب چلتی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم. اب دیکھیں یہ جو فاغسلوا امر کا صیغہ ہے یہ مشتق ہے کس سے؟ ہاں، غسل یغسل، غسل سے. اس کا مصدر ہے غسل ہے، ماخذ اس کا غسل ہے. ہر فعل کے اندر، ہر مشتقی کے اندر اپنا مبدا ہوتا ہے، یاد رکھیں. ہر مشتقی کے اندر مبدا ہوتا ہے. ہاں، ماخذ الاشتقاق جو اس کا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے ضمن میں ہوتا ہے. تو فغسلو کے اندر غسل ہے، ومسحو کے اندر مسح ہے، قومو کے اندر قیام ہے، کلو کے اندر عقل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ فغسلو کے اندر غسل ہے، تو غسل کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فغسلوا وجوہکم. اب یہاں دیکھیں غسل کی ماہیت کا حکم ہے.
غسل کرو، غسل وجوہ کا غسل کرو، غسل کی ماہیت کا حکم ہے۔ غسل کی ماہیت کیا چیز ہے؟ اصالت الماء، اصالت پانی بہانا کہ اس کے قطرے گر جائیں۔ ایک مسا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے، اصابت الماء پانی پہنچانا، بس قطرے گرنا ضروری نہیں ہے مسا میں۔ تو یہاں اصالت الماء سین سے پانی بہانا، اس کا حکم ہے بس۔ فاغسلوا وجوہکم۔ اچھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نیت کر کے، وضو کی نیت کر کے پانی بہاؤ، ہے کہیں؟ اچھا، یہ کہیں فرمایا ہے کہ یہ جو غسل ہے نا اعضاء کا، یہ بالترتیب کرو، بالترتیب، یا یہ کہیں فرمایا ہے کہ یہ جو غسل ہے نا یہ موالات کے ساتھ کرو، کہیں ہے؟ تو بھائی، یا یہ کہیں ہے کہ غسل جو ہے نا یہ بعد تسمیہ کرو، پہلے بسم اللہ پڑھو تو پھر غسل کرو۔ مطلق غسل کا حکم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب غسل کا حکم ہے مطلق، ماہیت غسل اصالت الماء، بدون نیت ہو یا مع نیت ہو، بدون ترتیب ہو یا مع ترتیب ہو، بدون موالات ہو یا مع الموالات ہو، بدون تسمیہ ہو یا مع التسمیہ ہو، سب اس کے افراد ہیں نیچے، وہ اس کی ماہیت ہے، وہ کلی ہے، یہ جزیات ہیں اس کے۔ غسل مع التسمیہ ایک فرد، ایک جزی، غسل بدون التسمیہ دوسری جزی، غسل مع الترتیب ایک جزی، بدون الترتیب دوسری جزی، مع الموالات ایک جزی بدون الموالات دوسری جزی، مع التسمیہ ایک جزی بدون التسمیہ دوسری جزی۔ یہ جزیات ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک جزی کا حکم ہے، ایک جزی کا حکم بھی نہیں ہے۔ ان کے جو کلی بنتا ہے، ماہیت بنتی، اس کا حکم ہے، وہ کرو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ مطلق پر عمل، فاغسلوا غسل پر عمل کرو، وجوہ کا غسل کرو، یہ مامور بھی ہے۔ فاغسلوا میں یہ ماہیت مامور بھی ہے، ماہیت کا امر ہے۔ تو اس ماہیت پر عمل ہو جائے گا کسی بھی جزی کے ضمن میں، کسی، یاد رکھیں، کلی متحقق ہوتی ہے اپنی جزیات کے ضمن میں، کلی کا تحقق بغیر جزیات کے نہیں ہوتا ہے۔ انسان آپ مجھے بتائیں نا کدھر ہے؟ زید کے ضمن میں بتائیں گے، عمر، بکر، خالد، ولید، کسی جزی کے ضمن میں کلی ہوگی۔ کلی کا وجود اپنے طور پر کہیں نہیں ہے خارج میں، ہاں۔ تو یہ جو غسل کے، مطلق غسل کے جزیات ہیں، ان میں سے کسی بھی جزی کے ضمن میں غسل متحقق ہو جائے تو فاغسلوا پر عمل ہو گیا۔ بدون تسمیہ غسل پایا جائے تو بھی فاغسلوا پر عمل ہو گیا، مع تسمیہ پایا جائے تو بھی ہو گیا۔
بدون ترتیب ہو تو بھی ہو گیا، مع ترتیب ہو تو بھی ہو گیا، مع الموالات ہو تو بھی ہو گیا، بدون الموالات ہو تو بھی غسل ہو گیا۔ کیونکہ سب جزیات ہیں۔ تو جس بھی جزی کے ضمن میں غسل پایا جائے مطلق پر عمل ہو گیا ہے۔ لہذا اس مطلق کو جب یہ مامور بھی ہے اور اس کا اطلاق مطلوب عند شرع ہے، تو اب اگر آپ دلیل ظنی لا کر اس کی تخصیص کریں گے تو اس کے اطلاق کو آپ نے ختم کر دیا، پھر تو آپ نے جناب اس ایک جزی میں بند کر دیا، اس کی کلیت کو بیڑا غرق کر دیا۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی جزی کے ضمن میں ہو جائے تو بس مطلق پر عمل ہو گیا، لیکن اگر آپ تسمیہ کے ساتھ خاص کر دیں گے تو پھر بدون تسمیہ کو آپ نے نکال دیا نا، حالانکہ وہ بھی اس کا جزی ہے، اگر اس کے ضمن میں متحقق ہو جائے تو بھی عمل ہو جائے گا۔ ترتیب کے ساتھ اگر آپ تقید کرتے ہیں تو وہ جو بدون ترتیب ہے وہ بھی تو اس کا جزی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مطلق کی تقیید ہو جائے گی، اس کا اطلاق جو ہے وہ رفع ہو جائے گا، اور وہی اطلاق کو رفع کرنا یہ اس کا نسخ ہے، یہ اس کا نسخ ہے۔ تو نسخ قطعی کا ظنی سے جائز نہیں ہے۔ اگر دلیل قطعی آ جائے اس سے ہاں قطعی آ جائے تو بات کریں گے پھر۔ ٹھیک۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو بدون ہے یہ اس کی جزیات کس طرح بنے؟ کیونکہ اس میں اطلاق ہے، اسی وجہ سے بدون آ گیا بغیر ہاں نا، تسمیہ نہیں ہے تو غسل تو ہو گیا نا، آپ نے منہ دھو لیا، بسم اللہ نہیں پڑا تو منہ دھل گیا کہ نہیں دھلا، بس مطلق پر عمل ہو گیا۔ ہاں وہ جزی ہے اس کا، غسل تو ہو گیا نا۔ اسی طرح بے ترتیب آپ نے دھو لی ہے اپنے اندام، جتنے آپ وضو کر رہے ہیں پہلے پیروں سے شروع کر دیا آپ نے، دھونا تو پایا جائے گا، پھر آ گئے منہ پر، تو غسل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ بغیر موالات کے آپ نے کر دیا، بغیر بسم اللہ کے آپ نے کر دیا، تو غسل کا وجود تو ہو گیا، ہر جزی کے اندر وہ کلی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اطلاق جب مراد ہے شریعت میں تو اس کو منسوخ کرنا نسخ ہے، اس کو رفع کرنا یہ نسخ ہے۔ تو قطعی کا نسخ ظنی سے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لہذا کیا کریں گے بھائی؟ تو کتاب اللہ میں تو غسل آ گیا، بس فغسلوا حدیث شریف میں تسمیہ کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے انما الاعمال، نیت کا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، تو نیت کے لیے بھی حدیث ہے لیکن وہ بھی خبر واحد ہے، تسمیہ کے لیے بھی حدیث ہے وہ بھی خبر واحد ہے، ترتیب کے لیے بھی ہے، موالات کے لیے بھی ہے، لیکن تمام اخبار احاد ہیں، تمام۔ کسی بھی ان احادیث میں سے کسی بھی کو لے کر اس مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، لہذا کیا کریں گے؟ کتاب اللہ پر عمل کریں گے، مطلق پر عمل کریں گے، مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کریں گے، اپنے اطلاق پر رکھیں گے۔ سمجھ؟ ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، ہاں مطلق پر اثر نہ پڑے، خبر واحد کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے مطلق پر عمل پر اثر نہ پڑے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو لہذا مطلق غسل کیا ہوا؟ فرض بحکم الکتاب۔ باقی نیت وغیرہ یہ جو احادیث ہیں، ترتیب موالات وغیرہ،
یہ سب کیا ٹھہری؟ سنت ہو سنت ہو گئی. حکم خبر سے. سمجھ میں آ گئی. تو حدیث پر عمل ہوا اس طریقے سے ہم نے کیا کہ جس سے ہم نے مطلق کے اطلاق کو ضرر نہیں پہنچایا. مطلق اپنی جگہ پر ہے. مطلق غسل بغیر بسم اللہ کے ہو، بغیر ترتیب کے، بغیر موالات کے، بغیر تسمیہ کے ہو جائے تو بھی فغسلو فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. ہاں سنت رہ گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو. فصل فی المطلق والمقید، فصل مطلق و مقید کے بیان میں. ذهب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ، الی ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، اس طرف گئے ہیں کہ جو مطلق ہے کتاب اللہ سے، اذا امکن العمل باطلاقہ، جبکہ اس کے اطلاق پر عمل ممکن ہو، تو فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز. ہاں تو خبر واحد یا قیاس کی وجہ سے اس پر زیادتی. مثال فی قوله تعالی، اس کی مثال اللہ کے اس قول میں کہ فاغسلوا وجوہکم. ہاں فالمامور به هو الغسل علی الاطلاق، مامور به جو ہے علی الاطلاق غسل ہے. فلا یزاد علیہ شرط النیت، لہذا اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی نیت کے شرط، نیت کو شرط قرار دے دینا، ترتیب کو، موالات کو، تسمیہ کو، بالخبر حدیث کی وجہ سے. ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ، لیکن خبر پر عمل کیا جائے گا اس طریقے سے کہ لا یتغیر بھی حکم الکتاب، کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم ہاں اطلاق کو فرق نہ پڑے. فیقال، پس یوں کہا جائے گا کہ الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب، مطلق غسل فرض ہے کتاب اللہ کے. والنیت سنت بحکم الخبر، نیت سنت ہے، اس طرح باقی بھی سنت ہے بحکم الخبر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو. یہ جو فلا یزاد یزاد، پھر متعدی ہے. فلا یزاد علیہ، علی کے ساتھ اس کو متعدی کر دیا کہ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، ایسا ہی جیسے یہ پہلے گزرا کہ ہم نے مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھا اور حدیث پر اس طریقے سے عمل کیا خبر واحد پر کہ مطلق کے اطلاق کو اس سے نقصان نہ پہنچے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ بھی قول ہے جس میں مطلق کو ہم اطلاق پر رکھتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے جس سے مطلق کا اطلاق مجروح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. الزانیۃ، الزانیۃ میں الف لام اصل میں پڑھ چکے ہیں آپ کہ اس میں فاعل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے بمعنی الذی. ہاں یا التی یعنی موصول کے معنی میں ہے. اور موصول بھی جس طرح الف لام عہدی آتا ہے اسی طرح موصولات بھی عہدی آتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ موصولات بھی جنسی، استغراقی، عہدی، خارجی، ذہنی وغیرہ اسی قسم کے آتے ہیں. تو موصول بھی یہاں پر یعنی الزانیۃ کا معنی کیا ہے؟ التی زنت، التی زنت. اور الزانی کا معنی کیا ہے؟ الذی زنا، الذی زنا. تو وہ عورت زنت جس نے زنا کیا، یا وہ مرد الذی، وہ مرد جس نے زنا کیا. اب دیکھیں یہ عموم پر نہیں ہے، استغراقی نہیں ہے یہ الذی اور التی، ورنہ وہ جو محسن ہے شادی شدہ ہے وہ بھی تو آ جائے گا اس میں.
حالانکہ اس کی سزا تو فجلدوا مئۃ جلدۃ نہیں ہے، وہ تو رجم ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، اس کے لیے اور آیت ہے قرآن میں موجود نہیں اس وقت، منسوخ التلاوت ہے، لیکن حکم اس کا باقی ہے. نسخ کی کئی قسمیں ہیں نا. ہاں قرآن میں آئی نہیں، ہاں منسوخ التلاوت ہے اور باقی الحکم ہے. کتنی آیات ایسی ہیں جو منسوخ بہت سی ہیں، مشہور دور یہ ہے کہ نہیں اور بھی ہیں، لیکن اپنے اپنے موقع پر آئیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ الذی استغراق کے لیے نہیں ہے، نہ التی استغراق کے لیے ہے، نہ جنس کے لیے ہے، بلکہ یہ عہد کے لیے ہے. مطلب اس سے وہ عورت یا وہ مرد جو محسن نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، معہود مرد اور عورت. کون؟ غیر محسن. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ غیر محسن عورت یا غیر محسن مرد جس نے زنا کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کوڑے مارو ان کو. کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے. سمجھ میں آئیے؟ اب یہ یہاں پر ترکیب کو ذرا سمجھیں گے تو پھر معنی کو آپ سمجھ لیں گے. یہ جو موصولات ہیں یہ کبھی متضمن معنی شرط ہوتے ہیں. شرطی معنی کو متضمن ہوتے ہیں، یعنی وہ ان والا معنی ہے نا، ان شرطیہ والا، وہ ان کے ضمن میں ہوتا ہے. تو جب مبتدا متضمن معنی شرط کو ہو جائے تو خبر پر دخول فا صحیح ہوتا ہے. اذا تضمن المبتدا معنی الشرط فیصح دخول الفاء علی الخبر. کافی ایک عبارت ہے. تو یہاں بھی وہی حال ہے. التی زنت یا الذی زنا، وہ ان والا معنی کو یہ متضمن ہے. سمجھئے؟ وہ عورت اگر زنا کرے، وہ مرد اگر زنا کرے، وہ اگر مگر اس کے اندر ہے، تو فجلدو میں فا جزا کے اوپر داخل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب یہ جزا ہے. فجلدو کیا ہے؟ جزا ہے. تو جب یہ جزا ہے تو یہ اس شرط کے لیے کل جزا ہے. شرط کے لیے کل جزا یہ ہے فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. تو قرآن نے کیا ثابت کر دیا کہ زانیہ باکرہ یا زانی باکر کی کل جزا کیا چیز ہے؟ جلد میں آتن. بس جلد میں آتن، مطلق جلد میں آتن.